الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، سورہ النساء چوتھا پارہ اور آغاز ہو رہا ہے یا ایہا الناس، انسانوں سے خطاب فرمایا جا رہا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا۔ اب انسانی جو نسل ہے اور بنی نوع انسان ہیں، ان کے آغاز کی طرف قرآن نے بہت بلیغ اشارہ فرمایا ہے، اور اس کے اندر ایک بہت اہم چھپی ہوئی چیز یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی اصل کی طرف متوجہ کیا ہے قرآن نے۔ یعنی سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اولاد کو ان کے باپ کا تعارف کروایا۔ جیسے یہ اصول و ضابطہ ہے کہ ہر بیٹے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا باپ کون ہے، اور جب یہ مرکزیت اور یہ اصلیت انسان پر کھل جائے کہ میں آدم زاد ہوں، اولاد آدم ہوں، آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، ایک ہی وجود سے پیدا ہونے والے ہیں ہم تمام انسان، تو دیکھیے کیسی ایکتا، کیسی یکجہتی، کیسا ایک احساس تعلق پیدا ہوتا۔ یہ اسلامی تعلیمات کی اہم ترین روح ہے، اور یہ خاصہ بھی صرف اسلام کا ہے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی اور نظام ایسا موجود نہیں ہے جو انسانوں کو ایک ایسی اکائی میں اور ایک ایسی تسبیح میں پرو رہا ہے جہاں ابھی کوئی مذہب نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی نسل نہیں، کوئی نسب نہیں، کوئی زبان نہیں۔ اے لوگو، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پھر وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی ایک جان سے پھر ان کا جوڑا پیدا کیا، یعنی سیدہ حوا سلام اللہ علیہا جو تمام انسانوں کی ماں ہیں۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے سمجھنے والا، آپ بھی توجہ فرمائیں ہمتن گوش کہ عورت مرد سے پیدا ہوئی ہے۔ اب یہاں پر جب انسانی فیملی کا آغاز ہو رہا ہے، پوری انسانیت بنی نوع انسان کی ابتدا ہو رہی ہے، تو وہ مرد سے ہے، یعنی باپ سے۔ تو اب اصل باپ ہوا۔ جب ہم اصلیت انسانی کی بات کرتے ہیں، نوع انسانی کی بات کرتے ہیں، نسل انسانی کی بات کرتے ہیں، تو وہاں اصل وجود جو ہے وہ باپ کا ہے۔ ہمارے ہاں عمومی رویہ ہے معاشرت میں کہ ماں کی بہت اہمیت ہے، ماں کی بہت شان ہے، اسلام نے بھی ماں کو 3 درجے فضیلت عطا فرمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اصلیت اور مرکزیت کے حوالے سے آج ہمیں دیکھنا ہے کہ فیملی کا جو سربراہ ہے وہ باپ ہے، اوپر سے یہی نظام چلا رہا ہے۔ تو اس لیے جو باپ کی شان ہے، باپ کی عظمت ہے، اس کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج تو یہاں قرآن تو یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب ہے، روئے زمین کے ہر انسان کو یہ دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ غور فرمائیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی مضمون کو اپنے انداز سے بیان کیا تھا، اور اسی آیت کی روح بیان فرما دی تھی کہ اے لوگو، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے تھے۔ اب اس سے بھی اگلی اصل بیان فرما، واہ واہ، تمہارا وجود آدم سے ہے اور آدم کا وجود مٹی سے ہے۔ ان کو خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر آگے وہاں سے سلسلہ چل رہا ہے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ، پھر آگے عورتیں، مرد اور بچے۔ اس وقت جو سلسلہ چلا تو ایک ہی وقت میں، یعنی ایک ہی حمل سے ایک بچہ اور ایک بچی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے 6 ماہ کے حمل میں، اور 1 سال میں 4 بچے پیدا ہو رہے تھے۔ اور پھر شادیوں کا سلسلہ بھی پہلی روایتوں کے مطابق چلتا تھا کہ جو پہلے بیٹا پیدا ہوا، بعد والی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی چلتی تھی، اور وہیں سے وہ حابیل اور قابیل والا سلسلہ بھی چلا جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور پھر ازدواجی امور، چونکہ سورہ نساء ہے، آپ جانتے ہیں خواتین کے حوالے سے یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ قرآن میں کوئی سورت سورہ رجال نہیں ہے۔ جی، یہ جو ایک ڈھکوسلا ہے نا لوگوں کے اندر کہ یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی،
دیکھیے قرآن نے سورہ نساء دی ہے، سورہ رجال نہیں دی۔ قرآن نے عورت کی کیسی شان، کیسی عظمت اور کیسی عفت اس کو ملحوظ رکھا ہے، اور کیسا اس کو پرومیننٹ کیا ہے، اس کی حرمت کو۔ اور یہ پوری تاریخ انسانی میں صرف اسلام کا کمال ہے کہ عورت کا ماں ہونا، عورت کا بیٹی ہونا، عورت کا بہن ہونا، عورت کا بیوی ہونا، الگ الگ سے ہر منصب کو، ہر مرتبے کو، ہر مقام کو متعین کیا ہے اور اس کی حدود اور قیود بیان کی۔ اب ازدواجی امور بھی سورہ نساء چونکہ احکام القرآن کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے تو یہاں بھی کثرت سے بیان ہوئے۔ عائلی مسائل، ازدواجی مسائل، اس کو قرآن نے، شریعت اسلامی نے بہت اہمیت سے ڈسکس کیا ہے۔ آج بہت کمی ہے ہمارے ہاں جو نکاح و طلاق سے متعلق مسائل ہیں وہ ممبر پر، محراب پر موضوع بحث نہیں بنتے، جس کی وجہ سے عامت الناس اس سے بے بہرہ ہیں۔ آج ضرورت ہے تو ہمیں ازدواج کے حوالے سے جو تعلیم دی قرآن نے، فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 3 اور 4 یعنی 4 کی حد قرآن نے بیان کر دی۔ 2 سے شروع کیا، پھر 3، پھر 4، یہ آخری حد ہے ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام مسلمان کے لیے۔ لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اس کو مشروط کر دیا ہے عدل کے ساتھ۔ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، ان کے حقوق پورے نہیں کر سکو گے، چونکہ سلسلہ حقوق و فرائض کا ہے، میاں کے حقوق بیوی پر ہیں، بیوی کے حقوق میاں پر ہیں، پھر اس کے بعد آگے بچے پیدا ہوں گے، اولاد کے حقوق، ان کا ذکر بھی سورہ نساء کے اندر آ رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور شادی جب ہوگی تو اس میں کیا ہوگا؟ مہر دینا ہوگا، مہر کی ادائیگی، یہ بھی بہت اہمیت کی حامل چیز ہے نکاح کے مسائل میں۔ تو فرمایا جب بیویوں کے مہر ادا کرو عورتوں کے تو خوشی سے دو۔ جب مہر ادا کیا جائے تو بعض دفعہ خواہی نہ خواہی جبرن لوگ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا ہے نہلا، خوش دلی سے ادا کرو۔ آپ لوگ نکاح میں برکت ڈھونڈتے ہیں اور بے برکتی کا رونا بھی روتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو قرآن کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں، جب مہر خوش دلی سے ادا کیا جائے، بر وقت ادا کیا جائے، اور یاد رہے کہ یہ صرف اور صرف اس خاتون کا حق ہے جس کی شادی ہو رہی ہے، جو دلہن بن رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔